میں نہ تو جنونی مسلمان ہوں، نہ اپنے سابقہ ہم مذہبوں عیسائیوں کی طرح مذہب کا مذاق اڑانے والی ہوں۔ میں تو سیدھی سادھی مسلمان ہوں، کیونکہ اسلام تو ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ ہر شے خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ یہ لوگ مجھے جنونی مسلمان شاید اس لیے کہتے ہیں کہ خود ان کی زندگیاں روحانی لطافتوں سے خالی ہیں۔ مصنوعی رویوں اور خدا سے دوری نے فی الحقیقت ان مسلمانوں کی زندگیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ قبول اسلام سے قبل میں عیسائی مذہب کی پیروکار تھی۔ میرا نام قرونی تھا۔ قبول اسلام کی سعادت خدا نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی کہ میں فطرتاً سلامت اتباع کی مالک ہوں۔ ہر شے کو اصل کے روپ میں دیکھنے کی متمنی ہوں۔ عیسائیت کو مشرق و مغرب کے پادریوں نے اپنے مفادات کی خاطر جس طرح پراگندہ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے بچپن ہی سے اس مذہب سے بیزار میں رہنے لگی تھی اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں رہتی تھی۔ اپنی انہی کوششوں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ایک کٹر عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، جہاں یسوع مسیح کا نام بکثرت لیا جاتا تھا۔ اس لیے میں بچپن ہی سے کم از کم خدائیواد کی ذات پر کامل یقین رکھتی تھی۔ 16 سال کی عمر کو پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہانیاں بچپن میں ازبر کرائی گئی تھیں، ان کے بارے میں میرے دل میں شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ دل کے نہا خانہ سے یوں لگتا تھا آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ کہانیاں محض کہانیاں ہیں، حقیقت سے ان کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ یسوع مسیح پر میرا یقین ہی اٹھ گیا۔ پھر میں پریشان رہنے لگی کہ کیا میں دہریہ ہو گئی ہوں؟ خدا نے میرا ایمان اٹھا لیا ہے؟ ایک نہ سمجھ آنے والی بے قراری نے مجھے پریشان کر دیا۔ چنانچہ میں نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ہندوازم، بودھزم اور سکھزم کا دقت نظر سے مطالعہ کیا، مگر میری نہ تو تشنگی بجھی نہ سکون قلب ملا۔ لگتا تھا ان سب مذاہب میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ضرور ہے۔ ان کا خدا سے کیا تعلق؟ اسلام کے بارے میں جو تھوڑا بہت جانتی تھی اور مجھے جو کچھ گھر سے سکھایا گیا تھا، اس کے پیش نظر اسلام کے متعلق میرے خیالات افکار درست نہیں تھے۔ انہی نظریات و خیالات کی وجہ سے میں نے اسلام کا مطالعہ کرنا ضروری خیال نہ کیا۔ میں سمجھتی تھی کہ اسلام جاہلوں اور غیر مہذب انسانوں کا مذہب ہے، ایسا مذہب جس میں عورتوں کو ہمیشہ مردوں کی غلامی سہنا پڑتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی عورت سے زیادتی کر جائے تو جواب میں عورت کے لیے خاموش رہنا ناگزیر ہے۔ ان خیالات میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری تربیت ہی ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں کے تمام افراد کے دلوں میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر مغرب میں جس طرح اسلام کو مطعون کیا جاتا ہے، اس کے اثرات بھی میرے قلب و ذہن پر مرتسم ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں جن مسلمانوں سے میں ملتی تھی وہ عملی مسلمان نہیں تھے۔ اسلام ان کی زندگیوں میں بھرپور انداز میں نظر نہیں آتا تھا، اور میں نے جب کبھی اپنے واقف کار مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں، جواب میں انہوں نے اسلام کے بارے میں ایسی مافوق الفطرت کہانیاں مجھے سنا ڈالیں جن کی وجہ سے میں اسلام کی طرف راغب نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے روحانی تسکین کے لیے اور عیسائیت سے مایوس ہو کر دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو اسلام میرے مطالعہ کی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ دنیا کے معروف مذاہب کا مطالعہ میں نے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شروع کیا تھا۔ میں یونیورسٹی اس وقت تک جوائن کرنا نہیں چاہتی تھی جب تک میرا قلب و ذہن صاف نہ ہو جاتا۔ کوئی راہ نہ ملی تو میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ دوسرے مضامین کے ساتھ میں نے عربی کا مضمون بھی منتخب کیا۔ اس حوالے سے میں نے اسلامی تاریخ اور اسلامی ثقافت کا بڑی محنت سے عرق ریزی سے مطالعہ کیا۔ اسی دوران میں میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو پاکستانی مسلمان تھا۔ خوش قسمتی سے اس لڑکے کا تعلق دنیا اسلام کے ان بیشتر نوجوانوں سے نہیں تھا جو بظاہر ہیں تو مسلمان، مگر اسلام ان کی زندگی میں نظر کہیں نہیں آتا۔ یہ پاکستانی نوجوان جو ایک ہسپتال میں ریسیپشن کے عہدے پر کام کر رہا تھا، اس کے عملی مسلمان ہونے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ شادی دراصل قبول اسلام کے لیے میرا پہلا دروازہ ثابت ہوئی۔ میرا شوہر کم گو اور صابر انسان تھا۔
میں نے شادی کی پیشکش کی تو اس نے قبول کر لی۔ ایک بار اس نے بہرحال یہ ضرور کہا کہ تم مسلمان ہو جو تو بہتر ہے، مگر میرا اسے اور اس کے ان تمام دوستوں کو جن کا خیال تھا کہ میں شادی سے پہلے اسلام ضرور قبول کر لوں، فقط ایک جواب تھا کہ میں ایک مسلمان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک خالص عیسائی بیوی کا کردار ادا کرنا چاہتی ہوں، اور دوسرے یہ کہ جب تک میں اسلام کی تمام مبادیات اور اسلام کے حقیقی فلسفے کو نہ سمجھ پاؤں، اسے میرا دل و دماغ قبول نہ کر لے، میں اسلام قبول نہیں کروں گی۔ میں نے ایک مسلمان پاکستانی سے شادی کر لی۔ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے۔ اس دوران میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا کہ میرے شوہر نے مجھے زبردستی اسلام قبول کرنے کو کہا ہو، مگر ہاں اتنا ضرور تھا کہ وہ دنیا کے نامور اسلامی مفکرین و مصنفین کی کتابیں مجھے لا کر دیا کرتے تھے، جن میں اسلام کی سچی تصویر کشی کی گئی تھی اور مسائل کے حل کے لیے کسی بھی پیچیدگی سے ہٹ کر بحث کی گئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بھی لا کر دیں، جن میں اسلام کے اولین فرائض کے بارے میں بصراحت وضاحت کے ساتھ بتایا گیا تھا۔ اس دوران میں مجھے جس کتاب نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ معروف سکالر جناب علامہ محمد اسد کی تصنیف دی روڈ ٹو مکہ ہے۔ یہ کتاب ہی دراصل میرے لیے عظیم سعادتوں کا سندیشہ لے کر آئی۔ میں نے ایک بار پھر اسلام کا بالاستیاب مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ 2.5 سال کی طویل مدت کے بعد بالآخر وہ گھڑی آ ہی پہنچی جب میرے دل نے گواہی دی کہ اسلام ہی دراصل دنیا کا سچا، حقیقی اور کامل مذہب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ کہ قرآن مجید اللہ کی آخری غیر متبدل کتاب ہے۔ چنانچہ ایک روز عصر کے بعد میں اپنے شوہر اور ان کے 5 باعمل مسلمان دوستوں کی موجودگی میں کلمہ پڑھ کر باقاعدہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ یہ خدا کا مجھ پر عظیم احسان تھا کہ مجھے سعادت کا شرف عطا فرمایا۔ قبول اسلام کی سعادت حاصل کرنے کے بعد میرا نام قرونی سے شاہین گلفام رکھا گیا۔ میرے نام کا دوسرا لفظ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے نام رکھنے کی تقریر کے بعد اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس نے کہا پھول کی طرح، یعنی پھول جیسی۔ مجھے بچپن ہی سے پھولوں کی لطافت سے خاص انس رہا ہے۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد میری ذات، میری روح میں بے پناہ تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں پتنگے سے تتلی کا روپ دھار رہی ہوں۔ میرا باطن منقلب ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ میرے شوہر کی بدولت تھا، جس کے صبر اور عمل و کردار نے مجھے اس حقیقت متعلقہ سے روشناس کرا دیا۔ مشربہ اسلام ہونے کے بعد میرے قلب و ذہن پر طاری عبوری دور کی دھند خود بخود چھٹ گئی۔ یہ آشتی اور تسکین کے لمحے تھے۔ میرا تعلق ولندیزی ملک نیدرلینڈ سے ہے، جس کے شہریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ حقیقت پسند قوم ہے۔ میرے والدین چونکہ کٹر عیسائی تھے، اس لیے انہیں میری حرکت ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ جہاں بھی مجھے ملتے خوب کوسنے دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارا شوہر تمہارا استحصال کرے گا، تمہیں لونڈی بنا کر رکھے گا۔ اسلام ان کے لیے واقعی ایک اجنبی مذہب تھا۔ وہ اس کی فضیلتوں اور عظمتوں سے واقف ہی نہیں تھے، اس لیے ان کا غیر حقیقی تبصرہ مجھے متاثر نہ کر سکا تھا۔ ان کے لیے یہ بات بھی شرمناک تھی کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنے کٹر عیسائی گھرانے کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ انہیں یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ ان کی بیٹی نے جو قدم اٹھایا ہے وہ درست ہے۔ اسلام انسانی زندگی میں ایک توازن پیدا کرتا ہے، اسی لیے تو اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، سماج کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا یہ احاطہ نہ کرتا ہو۔ اسلام میں انسان کی روحانی اور مادی زندگی میں کوئی امتیازی لکیر نہیں کھینچی جا سکتی۔ اگر میں عیسائی رہتی تو اب تک نن بن چکی ہوتی، کیونکہ عیسائیت میں عورتوں کے لیے روحانی زندگی کو بالیدگی بخشنے کے لیے سوائے نن بننے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ مگر اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام میں تو روزمرہ کا ہر کام ہی عبادت ہے، بشرطے کہ نیت درست ہو اور اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے۔ اسلام کا کسی بھی لحاظ سے عیسائیت سے تقابل میں سمجھتی ہوں اسلام سے زیادتی کے مترادف ہوگا۔ صرف نماز ہی کو لیجیے،
اسلام سے پہلے میں روحانی سکون کے لیے یوگا کیا کرتی تھی، مگر اب میں نماز پڑھتی ہوں تو اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روحانی بالیدگی بھی ملتی ہے، جسمانی اعصاب کی تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف آیا تو میرے شوہر نے مجھے روزے رکھنے کو کہا۔ میں اس سے قبل 2 سال تک اپنے شوہر کو روزے رکھتے دیکھتی آ رہی تھی۔ اس مرتبہ خود بھی روزے رکھنے کا وقت آیا تو پہلے تو میں سچی بات ہے بڑی گھبرائی، مگر اس دوران مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ان روزوں کی تاریخ یاد آ گئی، جب انہوں نے تپتے ہوئے دنوں میں روزوں کے ساتھ کفار عرب کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ اس چیز نے میری ہمت بند آئی اور اللہ کے فضل سے سارا رمضان میں پورے استقلال سے روزے رکھتی رہی۔ عید کے روز میرے شوہر کے چہرے پر جو خوشی تھی میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک مغربی اور عیسائیت پر عمل پیرا لڑکی کا مغرب زدہ شوہر اسے ایسی خوشی سے کبھی ہمکنار نہیں کر سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ نو مسلموں کے لیے بالخصوص میں نے 7 کتابیں تصنیف کی ہیں۔ میں نے اسی حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ میں اسلام میں عورت کے مقام پر ایک کتاب لکھنا چاہتی تھی۔ میری ایک ہمنوا یونیورسٹی پروفیسر نے مجھے بتایا کہ مجھے اس حوالے سے لندن کی انڈیا آفس لائبریری ضرور جانا چاہیے۔ میں لندن گئی، کتاب کے لیے سارا مواد تیار کر لیا۔ جس روز مجھے واپس آنا تھا مجھے لائبریری میں پاکستان کے ایک اسکالر شاہ عبد العلیم صدیقی کا لکھا ہوا وہ مکتوب مل گیا جو انہوں نے کبھی غالباً برنارڈ شاہ کو لکھا تھا۔ اس کے اندر تحریر اور اپنے دین پر مضبوط یقین نے مجھے بڑا سہارا دیا۔ میں نے اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ بنوائی اور واپس آ کر اسے ڈچ زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں میں تقسیم کیا۔ میرے 3 بچے ہیں اور تینوں بیٹیاں ہیں جن کی عمریں 15 اور 3 سال کے درمیان ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مغرب میں رہ کر اسلام پر عمل پیرا رہنا یقیناً ایک دشوار کام ہے، کیونکہ معاشرے کی آلودگی قدم قدم پر انسان کی راہ روکتی ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں یقیناً فکر مند ہوں۔ مغرب کی مادر پدر آزادی نے انسان کے اخلاق پر بڑے منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ مروج اخلاق رذیلہ کی بدولت بچوں کی تربیت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میری بڑی بیٹی کلاس روم میں سر ڈھانپ کر نہیں جا سکتی، حالانکہ وہ ایسا کرنا چاہتی ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو روزانہ یہ درس دیتی ہوں، دیکھو میں ہر جگہ تمہاری نگرانی نہیں کر سکتی، مگر ایک ذات ایسی بھی ہے جو ہر آن تم پر تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ ذات خدا کی ہے۔ تم لوگ مسلمان ہو اور مسلمان کی اولاد ہو، تمہیں خدا کو حاضر ناظر جان کر اپنے فرائض دینی اور دنیاوی ادا کرنے ہوں گے۔ خدا کا خوف ہی تمہیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کا سبب ہوگا۔ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت تم لوگوں کو اس راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ بیٹیوں کے حوالے سے میں نے مشرقی ممالک میں ایک بہت ہی گھنونے مسئلے کو دیکھا ہے۔ 88 عیسوی میں اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی تو میرے سسرال بالخصوص میری نندوں کا اصرار تھا کہ میں نے ابھی تک کسی بیٹے کو جنم کیوں نہیں دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے دقیانوسی خیالات بھی لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میری جن نندوں نے یہ سوال کیا تھا پیشے کے اعتبار سے دونوں ڈاکٹر تھیں، مگر اسلام کی حقیقی روشنی ان تک نہیں پہنچ سکی تھی اور نہ ہی خدا نے ان کو وسیع نظری کی نعمت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یونیورسٹی کی پروفیسرشپ سے پہلے میں 10 برس تک ایک بین الاقوامی ایئر لائن میں ملازمت کرتی رہی ہوں۔ اس دوران میں میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ بات شاید ہر سننے والے کے لیے تعجب انگیز ہو کہ میں دنیا کی پہلی ایئر ہوسٹس تھی جو دوران پرواز بھی اپنا سر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ اس دوران میں مجھے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر میں نے اپنا پردہ ترک نہیں کیا۔ اسکارف پہنے ہوئے دوران پرواز جب میں مسافروں کی خدمت کرتی تو سب لوگوں کے لیے یہ لباس بڑا اچنبے کا باعث بنتا۔ میرا رنگ و روپ دیکھ کر ان کا پہلا اندازہ ہوتا کہ شاید یہ مراکشی یا ترکی نیاد ہے، مگر جب یہ بات ان کے علم میں آتی کہ میں ولندیزی ہوں، نیدرلینڈ کی رہنے والی ہوں، تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے۔ اس حوالے سے میں بہتوں کے نزدیک شاید بے چارگی کی علامت تھی، مگر اسلام کی حقانیت بہرحال میں نے
اپنی مستقل مزاجی سے ثابت کر دی۔ کے حوالے سے ملازمت کرتے ہوئے جب مسائل میں اضافہ ہوا تو میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے کر ڈچ یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کر لی، جہاں مجھے شعبۃ الشرقیہ کا صرف 3 سال کے قلیل عرصے میں سربراہ تعینات کر دیا گیا۔ حالیہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہالینڈ میں تقریباً 4000 مسلمان خواتین، مگر جب میں نے 13 برس قبل اسلام قبول کیا تھا تو وہاں مسلمان خواتین کی تعداد بہت کم تھی۔ ہم باقاعدگی سے ہر جمعہ کو کسی ایک گھر کا انتخاب کر لیتی اور وہاں بیٹھ کر اپنے مسائل اور تجربات پر تفصیلی بات چیت ہوتی۔ ہماری کوششوں سے اور بھی خواتین ہمارے مرکز میں جمع ہونے لگی، کیونکہ اس ملک میں ڈچ زبان میں اسلام کے بارے میں بہت کم کتابیں میسر تھیں۔ مساجد کی تعداد اول تو نہ ہونے کے برابر تھی، اور جو تھیں بھی ان میں مسلمان اماموں اور خطیبوں کی اکثریت وہ تھی جو عربی، ترکی اور مراکشی تو بول لیتے تھے، مگر ولندیزی زبان پر انہیں عبور حاصل نہیں تھا کہ اپنے مخاطب کے سوال کا معافی ضمیر سمجھ کر اس کی طاقت اور اہلیت کے مطابق جواب دے سکتے۔ اور ہمارے پاس ایسی خواتین بھی آتی تھی جو مرد اماموں کے پاس اپنے مختلف مسائل اور سوالات کے جوابات حاصل کرنا مناسب خیال نہیں کرتی تھی۔ خواتین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو ہمیں روحانی مسرت کا احساس ہوا کہ ہماری کوششوں سے خدا کا پیغام اور خدا کے رسول کے ارشادات مقدسہ کا نور اس قبرستان کی اندھیر نگری میں پھیلنے لگا تھا۔ اگرچہ اس کی رفتار کتنی ہی مدم کیوں نہ تھی، ایک روز خواتین نے میرے نام قرۂ فال ناکال دیا کہ میں ہر جمعہ بعد نماز عصر ان کے مختلف سوالات کے جواب دیا کروں، اور یہ کہ پہلے سے اعلان شدہ ایک موضوع پر خطاب بھی کیا کروں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ میں نے اسے اپنے لیے ایک سعادت سمجھا کہ اس طرح مجھے تبلیغ کا موقع مل رہا تھا۔ اگرچہ اس میں بہت سی دشواریاں بھی تھیں، مجھے اس مہم کو سر کرنے کے لیے بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے قدم قدم پر اپنی تائید اور نصرت سے نوازا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک ادارہ النساء کے نام سے قائم کیا۔ پہلے تو ہمیں امید تھی کہ حکومت ہمیں اس کے لیے کچھ امداد فراہم کرے گی، مگر مسلمانوں کو ادارہ سمجھ کر اسے قطع نظر انداز کر دیا۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور اپنی مدد آپ کے تحت اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر ہی لیا۔ ہماری تمام مسلمان خواتین اس ادارے کی رکن ہیں اور اس پر فخر کر سکتی ہیں۔ شاہین گلفام کو اس ادارے کا صدر بنایا گیا۔ ان کی مساعی جمیلہ کی بدولت اس تنظیم النساء کی ہالینڈ میں 8 شاخیں کھل چکی ہیں اور اسلام کے لیے بھرپور خدمات انجام دے رہی ہیں۔ النساء کا مرکزی کام یہ ہے کہ وہ مسلم خواتین کے علاوہ غیر مسلم خواتین کو بھی اسلام اور اسلامی زندگی کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرے۔ اس کے علاوہ اسلام کے بڑے فرائض یعنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کرے۔ اسی تنظیم کے تحت اسلام کے فلسفیانہ مقاصد کے بارے میں ماہانہ لیکچروں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جن میں خواتین بڑے ذوق و شوق اور ایمانی جذبے سے سرشار ہو کر شریک ہوتی ہیں۔ یہ اجتماع ہمیں اللہ کی بندگی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ خواتین جن میں غیر مسلم بھی ہوتی ہیں کی کثیر تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں اسلام کے بارے میں جاننے کی لوگوں میں کس طرح قدر تڑپ موجود ہے، مگر اس کے لیے باعمل مسلمانوں کو سامنے لانے کی ایسا ضرورت ہے۔ لیکچروں کا اہتمام یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں میں بھی ان کی خواہش کے مطابق کیا جاتا ہے۔ نو مسلموں کو نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے اور خواتین کو اس بات کی بھی تربیت دی جاتی ہے کہ مسلمان خاتون کی وفات پر غسل اور تجہیز و تکفین کا طریقہ کیا ہے۔ بچوں اور بچیوں کو قرآن و ترجمہ پڑھانے کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ اللہ کے آخری پیغام کو دور دور تک پھیلانے کے لیے میں نے ایک ماہانہ جریدے کی اشاعت کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اس رسالے کی اجرا کا واحد مقصد یہ ہے کہ خواتین اور بچیاں جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا ہے اور جو ہمارے مراکز میں آنے سے کسی وجہ سے قاصر ہیں، ان کی اسلامی تربیت کا اہتمام ان کے گھروں ہی میں کر دیا جائے۔ شروع میں یہ سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا تھا۔ میں اس رسالے میں اسلامی لیکچروں اور قرآن کی کسی صورت کا ڈچ زبان میں ترجمہ کیا کرتی تھی، خواتین کی طرف سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھتی تھی۔ عربی زبان سے زیادہ رغبت پیدا کرنے کی غرض سے اسلامی کہانیوں کو عربی اور ڈچ زبان دونوں میں ترجمہ کر کے شائع کرتی۔
الحمدللہ اس رسالے کو خدا نے بڑی مقبولیت بخشی اور یہ منافع میں جانے لگا، جسے ہم نے اپنے مراکز کے اخراجات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میرے اس جریدے کا نام وائس آف اسلام ہے۔ اس رسالے کی گونج ولندیزی دانشوروں کے حلقوں تک پہنچ گئی تو مجھے ڈچ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اسلامی نظام زندگی کے مختلف موضوعات پر تقریروں کے لیے بلایا جانے لگا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر لوگوں کے ایک چھوٹے سے اجتماع سے خطاب کرنا پڑتا تھا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دینے پڑتے تھے، اور بعد ازاں اس گفتگو کو ریڈیو اور ٹی وی پر نشر کر دیا جاتا تھا۔ مجھ سے اکثر ایک سوال پوچھا جاتا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد خواتین کو ان کے شوہر پردے کی چادروں میں کیوں لپٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور ان کے اس مشترکہ سوالوں کے جواب میں اکثر یہ کہتی کہ پردے کے لیے ہمیں شوہر مجبور نہیں کرتے، بلکہ یہ سب کچھ ہم اپنی خواہش کے مطابق کرتی ہیں، کیونکہ ایسا خدا اور اس کے رسول نے مسلمان خواتین کے لیے حکم دے رکھا ہے۔ اسلام قبول کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ خدا کی رضا کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، اور جب اسلام کی قبولیت کے بعد ہم نے ہر کام میں اپنی ہی مرضی کرنی ہے اور سرکشی کا دامن نہیں چھوڑنا، تو پھر اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا؟ اس جواب پر لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ ان باتوں کو احمقانہ خیالات پر محمول کرتے ہیں۔ جب مجھ سے یہ سوال کیا جاتا کہ آپ نے بلوغت کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس کے لیے عیسائیت کے علاوہ دنیا کے دوسرے مذاہب کا بھی تقابلی جائزہ لیا، تو آپ کے خیال میں عورت کو دنیا کے کس مذہب میں زیادہ آزادی اور عزت حاصل ہے؟ تو میرا جواب یہ ہوتا کہ مغرب کی عورت کو بڑی آزادی ہے، اسے معاشرے کے ہر شعبے میں برابری کے حقوق حاصل ہیں، وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں اور ان کے برابر معاوضہ پاتی ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ مغرب نے اس آزادی کے پردے میں عورت کے اصلی حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ مغرب میں یعنی دنیا عیسائیت میں اگر عورت گرہستن ہے، صرف گھر کے کام کاج کے لیے مختص ہے، تو اسے جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اگر وہ ملازمت پیشہ ہے تو اس کو عزت کے کچھ قابل خیال کیا جاتا ہے۔ مگر اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اس عظیم مذہب میں عورت خواہ کسی بھی روپ اور سماجی مرتبے میں ہو، اسے یکساں عزت اور محبت اور توقیر سے نوازا جاتا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں کہ عالم اسلام کی خواتین پر اللہ کے آخری رسول کا یہی احسان کیا کم ہے کہ ان کی بعثت نے معاشرے کی سب سے کمزور مخلوق کو سب سے زیادہ طاقتور بنا دیا۔ مجھے آج تک وہ منظر کبھی نہیں بھولتا جب میں نے اپنے مرکز میں آئی ہوئی غیر مسلم خواتین کو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتائی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، سنائی تو عورتوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اور جب میں نے ان حضور کے مزید وہ ارشادات سنائے جن میں آپ نے عورت کی عظمت کے بارے میں کھل کر ارشاد فرمایا ہے، تو النساء کے مرکز میں آئی ہوئی 10 کی 10 خواتین جب مرکز سے نکلی ہیں تو اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکی تھیں۔